Assalamualaikum guys, my name is Hassan Abbasi and my channel name is Hassan Abbas Official. Subscribe to my channel and press the bell icon so you never miss any video from Hassan Abbas Official. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जी गाइस, ये है मैं ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को वाक़या है शब बारात के बारे में बताने के लिए। तो इस वाक़ये को बहुत गौर से सुनिएगा और इस पर बहुत अमल करिएगा। और हाँ, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे कर दिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहें। तो जी गाइस, आज के दिन वाक़या शब बारात के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों की ज़िंदगियां बदल सकती हैं। वो इस वाक़ये को सुन के इस पर अमल कर सकते हैं और उनको नेक बन सकते हैं। तो जी गाइस, शबान की 14वीं और 15वीं रात की बीच की रात को शब बारात कहा जाता है और बारात से मुराद है निजात की रात कहा जाता है। इस रात के दिन हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और इस दिन हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर हम माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह इस दिन हमको सच्चे दिल से माफ़ कर देता है, क्योंकि वो उस दिन खुद 7वें आसमान पे आते हैं। और अपने क्यों आते हैं? ताकि वो अपने बंदों की आज के दिन यानी 14 और 15वीं की बीच में शबान जो है 14 और 15वीं शबान के बीच की रात कि वो अल्लाह ताला 7वें आसमान पर आते हैं और लोगों की दुआओं को बख्श देते हैं। जो वो अल्लाह से माफ़ी मांगे हैं उन्होंने खुद फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे, मैं तुम्हें सच्चे दिल से माफ़ कर दूंगा। तो यही बात है गाइस, इसलिए आज के दिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, इनकी इबादत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ी मांग सकते हैं तो हम तो हैं ही गुनहगार, तो हमें भी माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए जी, अब मैं आपको अपनी एक बनाई हुई वीडियो दिखाता हूँ, उसमें मैंने पूरा वाक़या सुनाया हुआ है। चलिए जी, वो देखिए आप जाके। शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शबे बारात कहा जाता है, यानी 14 और 15 शाबान की दरमियानी रात को शबे बारात कहते हैं। बारात का लफ्ज़ी मतलब निजात की रात है। इस रात की खसूसियत यह है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर काम का फैसला होता है। अल्लाह ताला मखलूक में रिज़्क़ तक़सीम फरमाता है। पूरे साल में उनसे सरज़द होने वाले आमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने बंदों को बाखबर करता है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शाबान की 15वीं रात को, इसलिए कि बिल यकीन यह रात मुबारक है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इस रात को है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश चाहता हो ताकि मैं उसे बख्श दूं। है कोई ऐसा जो तंदुरुस्ती मांगता हो, है कोई मोहताज कि मैं उसकी मोहताजी दूर कर दूं। अल्लाह ताला सुबह तक यही इरशाद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में खुद 7वें आसमान पर जलवा अफरोज होते हैं ताकि अपने बंदों की दुआएं सुन सकें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की रात अल्लाह ताला आसमान की तरफ नज़ूल फरमाता है। मुशरिक, दिल में कीना रखने वाले, रिश्तेदारों को कतई ताल्लुक करने वाले और बदकार औरत के सिवा तमाम लोगों को बख्श देता है। आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
بستر پر نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں۔ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گمان تھا کہ آپ کسی بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی رات میں آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں، اور اسی شمار سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ اس وقت اس قبیلے کے پاس بے حساب بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات مجھے بھی عبادت کی ترغیب دی اور خود بھی عبادت فرمائی۔ آپ نے نماز پڑھی اور سورۃ الکوثر کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھی، پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی، پھر سجدے میں چلے گئے اور یہ سجدہ صبح فجر تک رہا۔ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح مبارک قبض کر لی ہو۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہوا اور بہت دیر ہو گئی تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے حضور کے تلووں کو چھوا تو حضور نے حرکت فرمائی۔ اس وقت میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا کرتے سنا، جن کا ترجمہ ہے، الہی میں تیرے عذاب سے تیرے عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ اور برتر ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صبح میں نے دریافت کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کبھی ایسے کلمات ادا کرتے نہیں سنا۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تم نے یاد کر لیے؟ میں نے عرض کی، جی حضور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی ان کو یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو۔ غرض یہ کہ شب برات کی رات انتہائی عبادت اور انکساری کی رات ہے، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ جب وہ خود اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگ رہے ہیں تو ہم لوگ تو ہیں ہی بخشش کے طلبگار۔ جانے انجانے ہم کتنے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم مجھ سے سچے دل سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، مگر شب برات کی رات ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، جتنا ممکن ہو سکے اس رات میں قیام کیجیے، عبادت کیجیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کے ذریعے کام لگاتا ہے کہ جن لوگوں کی روحیں اس سال قبض ہونی ہیں، ان کے ناموں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے جو اعمال کیے ہیں ان کو لکھ دیا جاتا ہے اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس سال وفات پانی ہے، جن لوگوں کے ساتھ جو معاملات پیش آنے ہیں، وہ سب کے سب لکھ دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم دنیا کی رنگ رنگینیوں میں مست ہیں، ہم دنیا کی رنگینی میں کھو چکے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا پتہ اس سال ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دیا گیا ہو جن کی موت اس سال واقع ہونی ہے، چونکہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کی، جنہوں نے واقع شب برات پہ دی ہے۔ 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو،
یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے ہیں اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیوں۔ تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں، آؤ بھائی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں، اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا۔ کو لیسن سمجھ آیا ہوگا واقعہ شب برات کا، کہ اس میں کیا ہوا تھا، اس کے برات کے لفظ بھی معنی کیا ہیں، ان ساری چیزوں کی آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ مولانا طارق جمیل کا بیان سب سن لیا ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس سے معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی، اور انشاءاللہ اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ چلیے جی گائز، if you like my video so like it, subscribe to my channel and share it, because اگر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچے گی تو لوگ اس سے زندگی بدل سکتی ہے۔ اوکے جی گائز، اللہ حافظ۔